اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام تغیت والاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والے طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولائے غدیر بلند ترین صلوات۔ بڑی مقدس بارگاہ ہے، شب جمعہ ہے، اور شہید کی بارگاہ میں اگر کچھ فقرے معصومہ کے وسیلے سے قبول ہو جائیں تو زندگی کامیاب ہو جائے، اس لیے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی معصوم کی معرفت میں گزار دی، آ جائیے بھائی، ان کی بارگاہ میں اگر ذکر معصوم سلیقے سے ہو جائے، اور سلیقہ تب حاصل ہوگا جب کم سے کم کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہو، میسم جیسا لہجہ ہو، قمبر جیسی طبیعت ہو، ابوذر جیسا دیوانہ پن ہو، اور کم سے کم بہلول جیسا گدا ہو جو اس بارگاہ میں دست سوال بلند کرے۔ ورنہ ہمارے پاس کیا گنجائش ہے اور ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں جو ہم اس بارگاہ میں سلام کر سکیں اور جباسائی کر سکیں۔ اس لیے کہ ہمیں جن آغوش تربیت میں پروان چڑھایا گیا، وہاں یہ سکھایا گیا کہ معصوم کی شان میں اگر زبان کھلے تو الفاظ اتنے معتبر اور مستند ہوں کہ سننے والا بھی اور پڑھنے والا بھی اور بیان کرنے والا بھی اور ممبر کی شان کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر ممبر سے نمک حق اہل بیت بیان نہ ہوگا تو پھر ممبر نہیں ہے، لکڑی کا پٹرا ہے۔ اس لیے کہ دو علی اور دو معصوم کی سند ہے ہمارے پاس کہ دو معصوموں نے اسے لکڑی کا پٹرا کہا۔ جب خلافت 3 ٹھوکریں کھا چکی، جب خلافت 3 ٹھوکریں کھا چکی اور چوتھی مرتبہ امیر کائنات کی بارگاہ میں آنے والے آئے، کہنے لگے یا علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے کہا مجھے تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی، میرے بہت کام ہیں، مجھے قرآن لکھنا ہے، جمع کرنا ہے، بڑے مسائل ہیں، مجھے تم رہنے دو، اور علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کو اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنا نہیں علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تیسرا دن جب یہ کئی دن آ گئے تو چوتھے دن جب یہ آئے تو لہجہ بدلا ہوا، کہنے لگے یا علی اگر آج آپ نے ہماری بیعتیں قبول نہ کی تو ہم روز محشر نبی سے فریادی ہوں گے۔ مولا سمجھ گئے منافق چہرہ بدل کے آیا ہے، تو امیر کائنات نے فرمایا کہ یہ معاملات گلی کوچوں میں طے نہیں ہوتے، اس کے لیے مسجد میں آؤ۔ مجمع جمع ہے، پن ڈراپ سائلنس ہے، لوگ جمع ہیں۔ امیر کائنات مجمع کو عبور کرتے ہوئے جب ممبر کے قریب پہنچے تو ایسا لگا جیسے وقت کا موسی عمرہ ہے جو عبادت کے سمندر میں کشتی کو لے کے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امیر کائنات آئے، عرشے پہ آ کے بیٹھے، ایک دوسرے کے کان میں لوگوں نے چیمی گوئیاں شروع کی۔ مولا نے کہا آج کان کی بات نہ ہوگی، جو ہے وہ زور سے کہو بآواز بلند۔ تو ایک صاحب کہنے لگے یا علی وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے؟ تو مولا نے لکڑی کے پٹرے پر ہاتھ مار کے کہا میاں اس لکڑی کے پٹرے کی کیا حیثیت ہے، میرے قدم تو وہاں تھے جہاں مہر نبوت تھی۔ یہ ہے پہلے علی کا قول ممبر کے لیے۔ چوتھے امام نے فرمایا یزید کے دربار میں اگر تو کہے تو میں لکڑی کے پٹرے پر آ جاؤں،
میں نے کہا مولا آپ نے بھی اسے لکڑی کا پٹرا کہا، آپ کے جد نے بھی لکڑی کا پٹرا کہا، ایسا کیا ہے؟ تو چوتھے امام فرمائیں گے میری بات، میرے جد کی بات، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے نمک حق اہل بیت بیان ہو رہا ہے تو منبر ہے، اور اگر بیان نہیں ہو رہا تو لکڑی کا پٹرا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہٰذا ہر آنے والے کی ذمہ داری شہید کی بارگاہ شب جمعہ، کئی چیزیں ایک ساتھ جمع ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ آج شہزادی کے حوالے سے ابھی آپ نے سماعت فرمایا، میں سورہ کوثر کی تلاوت کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ 50 منٹ کا وقت منتظم کی طرف سے دیا گیا ہے، اور میں اتنے کم وقت میں اتنی ساری باتیں اس لیے بیان کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ کام کرنے کا سلیقہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ سے ملا ہے۔ جن کے پاس وقت کم تھا، کام زیادہ تھا، 63 برس کی زندگی میں لاکھوں برس کے کام کرنا تھے، اور اگر ایسا نہ کرتے تو الیوم کی سند کبھی نہ آتی۔ لہذا سرکار نے وہ کام کیا جو لاکھوں برس میں انبیاء نہ کر سکے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اتنے مختصر سے وقت میں جتنی دیر میں زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر کی گرمی باقی رہی، نبی جا کے واپس بھی آ گئے، بہت ہی دیر میں باتیں تمام ہو جائیں، فرش بچھا رہے، دوسرے خطیب تشریف لے آئیں، مومنین موجود رہیں، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد۔ عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولائے غدیر، بلند ترین صلوات۔ بس اب جو بات مجھے آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر سے کہا گیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بہت بحث نہیں ہونی، تھوڑی سی مختصر سی بات ہے، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بھائی جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہو اسے الگ سے کوثر عطا کرنا کیا مطلب؟ اچھا، اہل ادب کا مزاج یہ ہے کہ بات جہاں سے شروع ہو ختم بھی اسی اعتبار سے ہو، مگر سورہ کوثر میں گفتگو شروع ہو رہی ہے کوثر عطا کرنے سے، بات ختم ہو رہی ہے مقتول نسل ہونے پر۔ ان تینوں فقروں میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کیا تیرے اندر بھی کوئی ایسا نقص ہے؟ عجب نے قرآن گویا ہو کہ آواز دے کیا تم نے بھی ہمیں کافی سمجھ رکھا ہے؟ ان سے پوچھو جو راسخون فی العلم ہیں۔ ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کا علم میں ڈوبے ہوئے۔ ہم نے کہا جی نہیں، ڈوبنے والا موجوں کا محتاج ہوتا ہے، ڈوبنے والا موجوں کا محتاج ہوتا ہے۔ کہنے لگے پھر؟ ہم نے کہا راسخون فی العلم کا سلیس ترجمہ یہ ہے علم میں پیرتے ہوئے، فن پیراکی سے جدھر سے جیسے چاہیں مسائل کا حل کر کے بیان کر کے چلے جائیں، یہ ہے راسخون فی العلم۔ جب معصوم سے پوچھا گیا، اس لیے کہ قرآن ناطق کو، قرآن صامت کو، قرآن ناطق کے علاوہ کوئی سمجھا نہیں سکتا، بقیہ جو ہے وہ سب الفاظ کے جنگلوں میں بھٹکنے والے لوگ ہیں، معنی اور مفاہیم کے سمندر تک پہنچنا بڑا مشکل سا امر ہے۔ تو جب معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا کوثر سے مراد معصومہ کونین سلام اللہ علیہا ہیں۔ اب ترجمہ یوں بن کے سامنے آیا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، نمازیں پڑھیے، یہ راتوں کو اتنے دیر تک قیام نہ کیا کیجئے، پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے نمازیں پڑھیے۔ پھر معصوم نے سہارا دیا، جس کو قدرت میں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہو، رحمت بنا کے رحمت مجسم کے گھر بھیجا ہو، اس کے لیے کس قدر سجدہ شکر کا مقام ہوگا۔ اور رہا قربانی کا مسئلہ تو پیغمبر آواز دیں گے ایسی قربانی کہ صبح قیامت تک نہ کوئی مثال نہ کوئی نظیر۔ آخری فقرہ یہ ہے کہ آپ کا دشمن ابتر ہوگا، اس بات کو آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں۔ گلاب کا پودا ہمارے آپ کے آنگن میں سجا ہے، اسے تراشتے رہیے، نئی نئی کوپلیں و کلیاں پھونکتی رہیں گی، تراشنا چھوڑ دیجئے، قوت نمو ختم ہو جائے گی۔ ظالموں کے ظلم کے خنجر نے نسل رسالت کے پودے کو اتنا کاٹا، اتنا کاٹا، اتنا کاٹا کہ ظالموں کے ظلم کے خنجر تو کند ہو گئے، مگر یہ پودا شجر سایہ دار بن کے ساری کائنات پر محیط ہو گیا۔ جہاں چلے جائیں نسل معصومہ، نسل سیدہ، نسل طاہرہ، نسل بطول، نسل عذرا۔ قرآن نور ہے، نور سیدہ بھی نور ہے،
مگر دونوں کا فرق یہ ہے قرآن وہ نور ہے جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا، نور شہزادی وہ ہے جسے لانے کے لیے محمد کو جانا پڑا۔ جناب ابھی آپ نے سماعت فرمایا تفصیل، میں اسی کو اجمالاً عرض کر رہا ہوں۔ یوں نہیں گئے پیغمبر، سواری آئی، ہم سفر آیا، سواری براق ایسی، ہم سفر جبرائیل ایسا، مسافر محمد جیسا۔ سواری براق ایسی، ہم سفر جبرائیل ایسا، مسافر محمد جیسا۔ اتنے سارے اہتمام کے بعد سفر ہوگا تو کم سے کم معراج کا ہوگا۔ میں زیادہ کی بات نہیں کرتا، کم سے کم معراج کا ہوگا۔ جبریل آئے، سیرت لکھنے والے سیرت لکھیں، پیغمبر فرش زمین پر آرام کر رہے ہیں، جبرائیل نے نبی کے تلووں سے اپنی آنکھوں کو مس کیا۔ اے بھائی، اگر کوئی صاحب زمین پر لیٹے ہوئے ہوں اور کوئی صاحب ان کے تلووں سے آنکھوں کو مس کریں تو انہیں کم سے کم سجدے کے عالم تک جانا ہوگا، انہیں کم سے کم سجدے کے عالم تک جانا ہوگا۔ جس مقام پر میرے نبی کے قدم، اس مقام پر جبرائیل کا سر، یہ ہے ملک کی معراج۔ نہیں محسوس کیا؟ دلیل حدیث کے ساتھ بھی آپ نے تلاوت کی، ایک لفظ ہے حبت جبرائیل، جبریل نے حبوط کیا۔ جو معراج پستی سے بلندی کی طرف اسے صعود کہتے ہیں، جو بلندی سے پستی کی طرف اسے حبوط کہتے ہیں۔ یہ ملک کی معراج ہے، جس مقام پر سید الملائکہ کے قدم، اس مقام پر جبرائیل کا سر، یہ ہے ملک کی معراج۔ جبریل چلے، تبری لکھ کے پھنسا، میں پڑھ کے نہیں پھنسا، تبری لکھ کے پھنسا۔ کہنے لگا زنجیریں ادھر ہلتی رہی، میں نے کہا صحیح، جب کسی دروازے سے جسم نکلے گا تب زنجیر ہلے گی، روح کے نکلنے پر زنجیریں نہیں ہلا کرتی۔ زنجیر در کا ہلنا اس بات کا اعلان تھا تاکہ کوئی وقتی طور پر بھی میرے نبی کو مرحوم تصور نہ کر سکے۔ جبریل چلے، ایک مقام پر رک گئے، میں نے کہا رکے کیوں؟ کہنے لگے جی میری حیثیت یہی ہے۔ میں نے کہا تم مسلمان نہیں ہو؟ کہنے لگے کیوں؟ اما ہم نے کہا تم اپنی حیثیت پہچان کے رکے جا رہے ہو، مسلمان محمد کی برابری پر تلا ہے، ہمارے جیسا ہمارے جیسا ہمارے جیسا۔ اما ہم نے کہا اگر آگے بڑھ گئے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا پور برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو بالوں پر میں آگ لگ جائیں۔ ہم نے کہا مسلمانوں کے ہاں بال ہی بال تو ہیں، پروں کا تصور نہیں ہے۔ جبریل رکا، یہ بندہ آگے بڑھا، میں اپنی لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ جبریل رکا، یہ بندہ آگے بڑھا، نہ طٰہٰ نہ یاسین نہ مزمل نہ مدثر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، نہ طٰہٰ کو نہ یاسین کو نہ مزمل کو نہ مدثر کو۔ بندگی کو کمال حاصل ہو رہا ہے، فرشتہ روکا گیا، فرشتہ رکا، بندہ آگے بڑھا۔ اب دیکھیے اس نازک سے مرحلے پر کون میرے ساتھ ہے؟ واجب کا کمال، جہاں تک آواز جا رہی ہے، واجب کا کمال پردے کے باہر نہ آنا، تو صاحب ممکن کی آخری حد، اس کے آگے نہ جانا۔ بھئی اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ واجب پردے کے باہر آتا نہیں، ممکن اس کے آگے جاتا نہیں۔ دیکھیے اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ موجود ہے، یہ بمبئی کی برسات کی طرح واہ واہ نہ کریے، بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے پر۔ ایک اور اللہ صلی اللہ علیہ۔ واجب پردے کے باہر آتا نہیں، یہ ہے کمال، ممکن اس کے آگے جاتا نہیں، یہ ہے اس کی آخری منزل، آخری حد۔ کوئی تو ایسا ہو جو واجب اور ممکن کے اس فاصلے کو بلا فصل کر جائے۔ بھائی ساتھ ہیں آپ؟
واجب پردے کے باہر آئے گا نہیں، ممکن اس کے آگے جائے گا نہیں، اما کوئی تو ایسا ہو جو واجب اور ممکن کے اس فاصلے کو بلا فصل کر جائے۔ کلمہ پورا پڑھیے گا، کوتاہی نہ کیجیے گا۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ دیکھا ہوا ہاتھ، پہنائی ہوئی انگوٹھی، مانوس لب و لہجہ، سب کچھ اپنے جیسا، درمیان میں تکلف کا پردہ حائل ہے۔ دیکھیے بغیر گریز کے مدح ممکن نہیں ہے۔ خطیب الایمان کی تصویر لگی ہے، ناصر الملت کی تصویر لگی ہے، ابھی آپ نے فاتحہ پڑھ دیا۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، 40 سال پرانی بات، لکھنؤ میں ایک شام اتحاد کے نام، شام اودھ مشہور ہے، لکھنؤ کی ایک شام اتحاد کے نام، 25 برادران یوسف نہیں محسوس کیا، 5-6 بیچارے ہمارے والے، چیف منسٹر صاحب کے یہاں کی سرکاری دعوت، افطار کا وقت قریب تھا، سی ایم صاحب نے فرمایا کہ بھئی آج کی شام اتحاد کے نام نماز بھی ہو، اذان بھی ہو اور افطار بھی ہو۔ اب یہ 3-4 بیچارے کیا کہتے؟ 25 برادران یوسف، 3-4 ہمارے والے، نہیں محسوس کر رہے ہیں آپ؟ 25 برادران یوسف، یہ 3-4 ہمارے والے، کہنے لگے سرکار جو آپ کہیں۔ اب اذان کا وقت قریب تھا، خطیب الایمان کی روح کو یہ فقرہ پہنچے، ادھر خطیب الایمان تشریف لے آئے، چیف منسٹر صاحب نے آگے بڑھ کے مصافحہ کیا، کہنے دیکھیے بھائی شیر ہندوستان بھی آ گئے، آئیے آج کی شام خطیب الایمان کے نام اور اتحاد کے نام۔ کہنے لگے بھائی قبلہ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہیں اذان ہو، یہیں نماز ہو، یہیں افطار ہو۔ خطیب الایمان نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ان سے اتنا کہہ دیجئے میں اذان دے دوں، یہ نماز پڑھا دیں۔ کہنے لگے میں اذان دیے دیتا ہوں، یہ نماز پڑھا دیں، اس سے بڑھ کے اتحاد کی بات کیا ہوگی؟ اما یہ 25 لوگ ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کسی نے مرچے کے ڈرم میں ان کو ڈال دیا ہو۔ اجی کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے اذان دیں گے؟ خطیب الایمان نے مسکرا کے سی ایم صاحب کو دیکھا، حضور انہیں ہماری اذان برداشت نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھنے کو تیار ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ مسئلہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم سب ماشاءاللہ صاحبان نیٹ ہیں، بڑا وقت ہے ہمارے پاس، ہم سب صاحبان نیٹ ہیں۔ ادھر ایک میسج آیا اور ہم نے بغیر پڑھے ہوئے اس کو فارورڈ کر دیا، کئی ہزار جگہ پہنچا، مسئلہ سامنے کیا آیا ہمیں نہیں پتا۔ مسجد میں آتے وقت تھوڑا سا وقت ہمارے پاس کم رہتا ہے، اس لیے کہ ہم جب اذان دینے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اشہد ان علی حجت اللہ۔ اے بھیا مسئلہ حجت اللہ کا نہیں ہے، مسئلہ خلافت بلا فصل کا ہے۔ اما سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ اگر یہ 2 فقرہ کہہ دیں تو اپنی شیعت کو ثابت کر لیجئے، ورنہ خلافت بلا فصل کا مسئلہ نہ ہوتا تو اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اذان میں وقت نہیں ہے، اقامت کے لیے وقت نہیں ہے، 2 لمحے کی بات ہے، بقیہ ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے۔ تو خدا کے واسطے، رسول کے واسطے، شہید کی مزار کے سامنے بیٹھے، اب سے طے کر لیجئے کہ اذان پوری دیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور وہ ہندی میں ایک لفظ ہے دیکھا دیکھی پاپ اور دیکھا دیکھی پن۔ پوری قوم کو جب انہوں نے علی حجت اللہ کہتے ہوئے سنا تو 5 روپے روز والا جو چینل ہے اس نے بھی اذان کو آدھا ہی کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نہیں دیکھیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، ایک بلند ترین صلوات۔ ان نے بھی وہاں سے اذان دینی شروع کی، پورے میڈیا میں اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ علی حجت اللہ۔ اے بھائی پوری اذان دے دیجئے، 2 سیکنڈ کا مسئلہ، کیا پریشانی؟ اصل میں ولایت کے قلعے میں سین مارنے کی الگ الگ کوششیں، ولایت کے قلعے میں سین مارنے کی الگ الگ کوششیں، الگ الگ لباس، الگ الگ انداز۔ ہماری قوم ماشاءاللہ اب میں کیا کہوں، ابھی بات آ گئی تو سن لیجئے، ہماری قوم ماشاءاللہ دین فہمی کم، لباس فہمی زیادہ۔
دین فہمی کم، لباس فہمی زیادہ۔ اجی کہنے لگے، میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے لباس رسول کی توہین کرنے کا ٹھیکہ لیا اور ٹینڈر بھرا ہو، لباس رسول کی توہین کرنے کا جنہوں نے ٹینڈر بھر دیا ہو، آپ انہی کو بلا کے ممبر پر بٹھائیے اور اسٹیج پر بٹھائیے، پھر ہم سے کہیے کہ آپ بھی آ جائیے۔ ہم نے کہا بھائی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اسٹیج شیئر نہیں کرتے۔ اور ایک فقرہ سن لیجئے، دیکھیے لائیو بھی ہے اور سب ٹیپ بھی کر رہے ہیں۔ میں نادرۃ الزمن کا ایک فقرہ عرض کر دوں۔ نادرۃ الزمن علامہ ابن حسن صاحب نونہروی جب مدرسۃ الواعظین کے پرنسپل ہوئے تو انہوں نے 2 شرطیں رکھی، وہ سن لیجئے اور بات آگے بڑھ جائے۔ علامہ نادرۃ الزمن نے 2 شرطیں رکھی واعظین کے پرنسپل ہونے کے بعد۔ داخلے کے لیے جب کوئی آتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں؟ شیخ ہو، سید ہو، مرزا ہو، کوئی کسی اس کا ہو، مگر یہ پوچھتے ضرور تھے کہ بھائی آپ ماں باپ کی طرف سے نجیب الطرفین ہیں؟ پہلی شرط۔ جب کسی قریب والے نے ان سے پوچھا سرکار یہ نجیب الطرفین کی شرط کیوں ہے؟ کہا نجیب الطرفین کی شرط اس لیے ہے تاکہ جب یہ 10 سال اور 5 سال اور 8 سال کے بعد جب ممبر پر جائے اور محراب میں آئے تو آل فال نہ بکے۔ جب یہ ممبر پر اور محراب میں آئے تو آل فال نہ بکے۔ دوسری شرط مرحوم یہ لگاتے تھے کہ شکل صورت صحیح و سالم ہو۔ حضور اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہ چونکہ یہ قوم کے لیے سمبل بن کے آیا ہے، جب ممبر پر جائے گا تو دور سے وجیح چہرہ ہوگا تو دکھائی دے گا، لوگ کہیں گے یہ شیعہ قوم کا عالم ہے، خطیب ہے، مقرر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ دیکھیں شہید کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے، میں ان کو حاضر ناظر جان کے عرض کر رہا ہوں، بلائے فرما رہے ہیں آپ۔ پیغمبر پہنچے، ادن و منی کی صدا، موسیٰ بھی جاتے تھے۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ کہہ لیں جی کلیم اللہ ہیں۔ کہاں جاتے تھے؟ کہہ لگے طور پر جاتے تھے۔ وہاں کیا تھا؟ کہ ٹاور نما کھجور کا کٹا ہوا پیڑ تھا، آواز آتی تھی اللہ کی، ہم ہیں شیعہ اثنا عشری۔ لفظ سن لیجئے، 12 اماموں کے ماننے والے، صرف 12ویں کے نہیں۔ بھئی بات آپ محسوس کر رہے ہیں؟ ہم ہیں شیعہ اثنا عشری کا ترجمہ یہ ہے کہ 12 اماموں کے ماننے والے، صرف 12ویں کے نہیں۔ ہماری اپنی پہچان یہ ہے کہ ہم اس کو سلام نہیں کرتے پھریرے کو، اس کو سلام نہیں کرتے پنجے کو، کاغذ کو نہیں تعزیے کو، گھوڑے کو نہیں ذوالجناح کو، اونٹ کو نہیں اماری کو۔ نسبت کی بنیاد پر عظمتوں کو سلام کرنا یہ ہمارا شعار ہے۔ موسیٰ جاتے تھے چپلیں اتار دیجئے، کیوں بھائی؟ کہنے لگے وادی مقدس ہے، اس کا مطلب مقدس بارگاہوں میں ننگے پاؤں چلنا سیرت معصوم ہے۔ ہم سے نہ پوچھئے گا ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں، یہ سیرت معصوم ہے۔ موسیٰ جاتے تھے سلام کلام باتیں۔ اب ایک سوال ہے، جب تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا جہاں کل طور تھا آج وہیں پر امیر کائنات کی قبر ہے۔ نہیں ایسے سنیے گا، کل جہاں طور تھا آج وہیں پر امیر المومنین کی قبر ہے۔ مولا بیچ میں، ادھر آدم ہیں ادھر نوح ہیں، ادھر آدم ادھر نوح۔ کسی سے پوچھئے میاں کس کی زیارت کرنے گئے تھے؟ آدم کی؟ کہنے لگے نہیں علی کی، نوح کی کا نہیں۔ کہا پھر یہ تو ذیل میں ہو گئی، بیچ میں علی، ادھر آدم ادھر نوح۔ ایک لفظ سے بات عرض کر دوں، میرا محترم مجمع میرے سامنے موجود ہے، بیچ میں علی ادھر آدم ادھر نوح۔ یہ موسیٰ سے چپلیں کیوں اتروائی جاتی تھی؟ طور کا مسئلہ نہیں تھا، قبر علی کا احترام کرو، بلا فرما رہے ہیں آپ۔ اور جناب نبیوں کا پہلو میں ہونا اور ہے، نبی کے پہلو میں ہونا اور ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مکس گیدرنگ حج کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتی، مگر ہمارا پنڈال جو ہے وہ حج کا سا منظر بنا ہوا ہے۔ تو خواتین سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ مصرع پڑھ دوں، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ میں دیکھیے یہ والی صلوات تو ہم سننے کے عادی نہیں، اور وہ بھی آپ آگرے میں بیٹھے
جناب سرکار معراج پر ادنو منی کی صدا، مقصرین بیچارے بڑی پریشانی میں ہیں۔ اجی کہنے لگے علی کے لہجے میں کلام ہوا۔ میں نے کہا میاں لہجے کی نقل عمر شریف اتارتا ہے۔ جو عمر بھی ہے شریف بھی ہے، یہ پہلا ہے جو شریف ہے۔ مولا فرما رہے ہیں آپ جناب وہ لہجے کی نقل اتارتا ہے، لہجے کی بات نہیں ہے، اصل میں زبان کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر سے کسی نے پوچھا سرکار آپ سے اور خدا سے کیسے باتیں ہوئیں؟ تو پیغمبر نے بڑے تکلف سے فرمایا ان لغت علی ابن ابی طالب، مجھ سے اور خدا سے علی کی لغت میں باتیں ہوئی۔ لغت کا ترجمہ لہجانی زبان ہے، معاف کیجئے گا، لغت کا ترجمہ لہجانی زبان ہے۔ علی کی زبان میں باتیں ہوئی۔ دل جلوں نے پوچھا تو پیغمبر نے جلانے کے لیے ان کو بتایا ان لغت علی ابن ابی طالب، مجھ سے اور خدا سے علی کی زبان میں باتیں ہوئی۔ سلام کلام، اچھا کوئی نہیں، نہ کوئی تاریخ داں، نہ کوئی مورخ، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی فرشتی، کوئی نہیں، مگر نہ جانے کیسے البلاغ المبین کی پہلی جلد کا مورخ ویڈیو کیمرہ لے کے پہنچ گیا۔ مصعب اندر کی تھوڑی سی لے آیا، جب تک آہستہ آہستہ باتیں ہوتی رہی نہ سن سکا۔ جب بآواز بلند نبی نے کلام کیا تو کہنے لگا میں نے اتنی سی بات سن لی۔ نبی نے کیا کہا؟ کہ میرے خالق، میرے مالک، میرے پروردگار، یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں آپ پردے سے آواز ہے میرے حبیب تمہیں معلوم ہے نہ تو میری کوئی مثال بن سکتا ہے، نہ میری کوئی تصویر بن سکتا ہے، نہ میری کوئی شبیہ بن سکتا ہے، مگر میں خدا دلوں کے حالات سے واقف ہوں۔ میں نے تمہارے دل میں جس کی محبت سب سے زیادہ پائی تو میں نے یہ مناسب جانا کیوں نہ اسی کی زبان میں کلام کروں جو تمہارا بھی محبوب، جو میرا بھی محبوب۔ سلام کلام باتیں نبی چلنے لگے تو جناب معصومہ کا نور سیب میں پوشیدہ کر کے اللہ رے عزت زہرا باپ کے سپرد بھی نور کرنا ہوا تو پردے کا اہتمام۔ نبی پلٹے اور جب نبی پلٹے تو جبریل سے ملاقات ہو گئی۔ ہم نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے انتظار کر رہا ہوں۔ اجی ہم نے کہا آپ جیسا اتنا بڑا فرشتہ، انتظار جیسی اتنی بڑی بدعت؟ مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ جبریل نے حیرت سے پوچھا مفتی کون ہوتا ہے؟ اجی ہم نے کہا ہمارے ہندوستان میں جو مفت میں پیدا ہو جائے اسے مفتی کہا جاتا ہے۔ یہ سلیس ترجمہ۔ کہہ لیں جی ہمارے یہاں کوئی مفتی نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا تم کر کیا رہے ہو؟ کہا انتظار کر رہا ہوں۔ کس کا؟ کہا محمد کا۔ میں نے کہا ہمارا تمہارا معاملہ کچھ ملتا جلتا سا ہے، تم بھی محمد کے منتظر، ہم بھی محمد کے منتظر۔ تم جس محمد کے منتظر وہاں مہر نبوت ہے، ہم جس محمد کے منتظر وہاں مہر امامت ہے۔ اور اب جبریل نے نبی سے پوچھ لیا سرکار آپ سے اور خدا سے کیا باتیں ہوئیں جس کے پاس قرآن کے سارے سیکرٹس موجود ہوں، اسے شب معراج کا راز جاننے کا حق حاصل ہے۔ اس نے پوچھا اس کے پہلے کہ نبی کچھ کہتے، آواز غیب آئی وَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو کچھ مجھے وحی کرنی تھی وہ میں اپنے بندے پر وحی کر چکا۔ یہ لفظ ماں کا راز تھا جو پیغمبر دل میں چھپا کے لائے، جناب معصومہ کا نور سیب میں پوشیدہ کر کے لائے، لفظ ماں کا راز دل میں چھپا کے لائے۔ اس نور کا ظہور ہوا جناب خدیجہ کی آغوش میں۔ ایک لفظ صرف کرنا چاہتا ہوں، آپ کی دعا چاہتا ہوں اور شہید کی بارگاہ میں اس لفظ کی قبولیت کے لیے سند چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین نہیں، بھائی میں متفق نہیں ہوں، آپ اپنی تائید کریں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین اس لیے نہیں ہیں کہ اس لفظ کو عالم اسلام نے بڑا بازارو، بڑا ہلکا بنا دیا۔ بھائی عدالت صاحب کہا لفظ ام المومنین اور کہا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اتنا عالی شان کردار، آپ علیہ فرما رہے ہیں یہ ام المومنین نہیں، میں لفظ پہنچا رہا ہوں، یاد کریے گا تو لے جائیے گا۔ تبرک کی شکل میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین نہیں، جناب خدیجہ ام المعصومین ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا
ام المعصومین. دلیل سنیے, عربی ادب میں لفظ خدج, جو بچہ چھٹے مہینے مولود ہو جائے اسے خدیج کہا جاتا ہے. اگر بیٹا ہے تو خدیج, بیٹی ہے تو خدیجہ. چھٹا مہینہ وہ ہوتا ہے کہ شکم مادر میں ناف کے ذریعے سے بچے کو غذا پہنچائی جاتی ہے, خون کی غذا. تو چونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو مستقبل میں اپنی آغوش میں بطول کو پروان چڑھانا تھا, انتظام قدرت یہ ہے کہ خدیجہ کو چھٹے مہینے مولود کر کے اس غذا سے بھی محفوظ رکھا جائے اور یطہرکم تطہیرا کا حصار ثابت ہو سکے. بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں, میں نے بڑا نازک سا مسئلہ آپ کے حوالے کر دیا. یہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المعصومین, صلوات بر محمد والے. بھائی آ جائیے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المعصومین کی آغوش میں اس نور کا ظہور ہوا. چونکہ یہ فخر مریم ہے, ایک لفظ مریم کی عبادت کائنات میں آشکار تھی. ان کی عبادت کا پتہ کیسے چلے؟ جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو بطول کے مصلے سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا جو اس وقت کے اجالے سے الگ ہوتا تھا. میلوں دور کھڑے رہنے والا دیکھ لیتا تھا کہ رسول کی بیٹی نماز صبح ادا کر رہی ہے. ظہرین میں ایسا نور ساطع ہوتا تھا جو دن کے اجالے سے الگ ہوتا تھا. میلوں دور کھڑے رہنے والا دیکھ کے بتاتا تھا فاطمہ ظہرین پڑھ رہی ہیں, یہ ہے فخر مریم. مغربین میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, یہ ہے فخر مریم. دیکھیے مریم بھی بطول ہیں, شہزادی بھی بطول ہیں. میں آپ سے دعا چاہتا ہوں, مریم بھی بطول, شہزادی بھی بطول. بطول کا مطلب پاک دامن, پاک دامن. مریم کی شادی نہیں ہوئی, مسئلہ حل ہونا چاہیے. مریم کی شادی نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کی مرضی. مگر جو مفسرین اور علماء نے لکھا وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر مریم کی شادی کسی معصوم سے ہو جاتی, نہیں محسوس کیا, اگر مریم کی شادی کسی معصوم سے ہو جاتی اور روز محشر مقام فخر میں وہ معصوم کھڑے ہو کے یہ کہتا کہ میری زوجہ بھی بطول, علی کی زوجہ بھی بطول. آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. روز محشر مقام فخر میں اگر وہ معصوم کھڑے ہو کے کہتا کہ میری زوجہ بھی بطول, علی کی زوجہ بھی بطول, تو خدا کو یہ گوارا نہ ہوا مریم کنواری رہیں تو رہیں, مگر کوئی میرے علی کے مقابلے پر کیسے آ جائے. جناب یہ ہے مریم اور یہ ہے فخر مریم. اب عقیدہ سنبھال کے رکھو, خاتون محشر ہیں, معصومہ ہیں, صدیقہ ہیں, طاہرہ ہیں, بطول ہیں. بطول کا معنی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ان دو لفظوں میں. جمعہ کا دن, روزے کی حالت, مصلی عبادت, 15ویں رمضان. آئیے میرے ساتھ آئیے. جمعہ کا دن, روزے کی حالت, مصلی عبادت, 15ویں رمضان. لفظوں کی تکرار کا لطف اٹھائیے. 15ویں رمضان جمعہ کا دن, روزے کی حالت, مصلی عبادت. 15ویں رمضان جمعہ کا دن, روزے کی حالت, مصلی عبادت. مولا حسن کی آمد, نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا. حیدری نہیں, لفظیں پھر پہنچا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں محفوظ رہے. بدعقیدگی کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ کعبہ دل میں محبت کی اذان تب ہوگی جب کعبہ بدعقیدگی کے بتوں سے پاک ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. لفظیں دوہراؤں, جمعہ کا دن, روزے کی حالت, مصلی عبادت. نہیں محسوس کیا؟ روزے کی حالت, مصلی عبادت, جمعہ کا دن, ماہ سیام, 15ویں رمضان, مولا حسن کی آمد, نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا. یہ ہیں بطول. اور دیکھیے اس مقدس بارگاہ میں ایک بڑی مناسب سی لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. دو لفظیں ہیں ہمارے یہاں,
جو شیعوں کے یہاں بہت خاص طور سے بولی جاتی ہیں. ایک ہے رحمت اور ایک ہے لعنت. رحمت اپنے مستحق کو تلاش کرتی ہے, لعنت اپنے مستحق کو تلاش کرتی ہے. آپ نے صلوات پڑھی, جو جو صاحبان رحمت ہیں رحمت وہاں پہنچ گئی. آپ نے کہا شہزادی کے دشمنوں پہ لعنت, تو جہاں جہاں دشمنی تھی لعنت وہاں وہاں پہنچی. تازیانے والے پہ لعنت, گھر جلانے والے پہ لعنت, منصوبہ بنانے والے پہ لعنت. بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ, شہزادی کے قتل کا جس نے منصوبہ بنایا لعنت وہاں وہاں رنگ بن کے پہنچ گئی. یہ تاریخیں تو وہی ہیں نا. ان تاریخوں میں یہ بتانا پڑے گا کہ شہزادی کی شہادت کیسے ہوئی, ورنہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دروازہ بھی غائب کر رہے ہیں اور پردہ بھی غائب کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ سافٹ کارنر اس چھوٹے سے عمر کے لیے جو آپ کے دل میں ہے, یہ آیا کہاں سے؟ اس کو بچانے کی بڑی کوشش, بڑی سازش. جیسے یزید کو بچانے کے لیے لوگوں نے خود ساختہ افسانے گڑھ کے اللہ کے لیے چوکی اور بنا دیا تاکہ یزید اس کے نیچے چھپا رہے. ابھی دوپہر میں مول صاحب مجلس پڑھ رہے تھے, مگر ایک مصرع وہ بھول گئے, وہ شاید چلے گئے. وہ پڑھ رہے تھے کہ جہنم بار بار کہہ رہا تھا حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید. اما ہم نے کہا ہم ہوتے تو وہیں سے کہتے حاضر ہے یزید. بھائی برابر کا مصرع, برابر کا مصرع. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آپ بلائے فرما رہے ہیں آپ. اب مسئلہ یہ ہے کہ لعنت اپنے مستحق کو تلاش کرتی ہے. ساری تفسیر آپ کی نگاہوں کے سامنے, ایک لفظ, جب پیغمبر کی موجودگی میں قرآن کافی نہ ہو سکا. بھائی جب پیغمبر کی موجودگی میں, محتاط لفظ ہیں, قرآن کافی نہ ہو سکا تو آل محمد کی ضرورت پڑی. مباہلہ گواہ ہے, سچوں کو لاؤ, اپنے والوں کو لاؤ. ادھر سے پنجتن چلے, پنجتن, اور ادھر سے وہ پورا لشکر آیا. انہیں دور سے دیکھا, اما کہنے لگے ایسے ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں, اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ ٹل جائے. ادھر سے آل محمد چلے, ادھر سے خدا کی بھیجی ہوئی لعنت چلی. بھائی محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ادھر سے خدا کی بھیجی ہوئی لعنت چلی, ادھر سے آل محمد چلے. ادھر سے لعنت چلی تو عیسائی جگہ چھوڑ کے بھاگ گئے, لعنت کیش نہیں کرائی. عیسائیوں نے جگہ چھوڑ دی, لعنت کیش نہیں کرائی. لعنت گئی کہاں؟ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ لعنت گئی کہاں؟ دیکھیے لعنت پہنچتی ہے اپنے حقدار تک. وہ جو بچے رنگ کھیلتے ہیں نا, ایک مرکز بنا لیا اور رنگ پھینکا اور رنگ اس میں جا کے پھنس گئی. تو لعنت اپنے مستحق کو تلاش کرتی ہے. ادھر سے آل محمد چلے, رحمتوں کے سردار, رحمت مجسم. ادھر سے لعنت چلی, یہ جگہ چھوڑ کے بھاگ گئے. لعنت کیش نہیں ہوئی, گئی کہاں؟ سرکار کی شہادت کے بعد, ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, شہزادی سلام اللہ علیہا اپنے حق کے مطالبے کے لیے دربار میں آئی. مسجد نہیں ہے, دربار ہے. دربار جیسا کام ہو رہا ہے, دربار ہے. نبی کے زمانے میں مسجد تھی, اب نہیں ہے, اب شبیہ ہے, خالی ڈھانچہ. شہزادیاں آئیں, ان کا میرا حق دے دو. تو وہ جو بیٹھا تھا وہ کہنے لگا کہ گواہ لاؤ. شہزادی نے گواہ کہاں؟ تو شہزادی مباہلے والے دونوں گواہوں کو لے کے آئیں. بات مکمل ہو گئی. شہزادی مباہلے والے دونوں گواہوں کو لے کے آئیں. کہنے لگا میاں یہ گواہ موجود ہیں؟ کہنے لگا نہیں 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 نہیں, ہم ان گواہوں کو نہیں مانتے. شہزادی نے کہا ٹھیک ہے, وہ لعنت جو آسمان سے چل کے اٹک گئی تھی, شہزادی نے مباہلے والی وہی لعنت حقدار تک پہنچا دی. شہزادی اپنے حق کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی, لعنت کو لعنت کے مستحق تک پہنچانے گھر تک گئی تھی. صلوات پر محمد والے محمد پر.
عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولائے غدیر بلند ترین صلوات. شہزادی نے لعنت کے مستحق تک لعنت کو پہنچا دیا. یہ کام تھا اصل میں. حق کا مطالبہ تو اپنی جگہ تھا ہی، اور اب جو بات مجھے آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے، شہزادی سلام اللہ علیہا. ایک لفظ اور صرف کر دوں یہاں، آپ کی دعا چاہتا ہوں. پنجتن کون ہیں؟ حسنین کون ہیں؟ جنت کے سردار. جی سردار تو ہیں، ایک لفظ اور ہے، جنت کے سردار بھی ہیں اور جنت کے زمیندار بھی ہیں. زمینداروں کے دروازے عید بقرعید سلام کرنے والے سلام کرنے آتے ہیں. یہ ہے جنت کی رعایا. یہ جو آیا ہے نا، یہ جنت کی رعایا ہے. حسنین ہے جنت کے زمیندار. عید کے دن آیا ہے، سلام کرنے آیا ہے. اب ایک لفظ اور سن لیجئے، بغیر گریز کے مدح نہیں ہوتی. اب تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسے ایسے اول فول بکنے والے آ گئے ہیں، کہنے لگے جی وہ علی کی دعا قبول نہ ہوئی تو ہماری تمہاری کیا ہوگی؟ بے شمار تو ہے ہی ہے. علی کہنے لگے علی کی دعا قبول نہ ہوئی. بچپن سے شہادت کی دعا مانگ رہے تھے. جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے کیا بک دیا، کہنے لگے زبان پھسل گئی. اما پھسلی کیوں؟ یہاں سوچنا حرام ہے، آپ پھسلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کہیں نہ کوئی کمی اور خرابی ہے. جناب کہنے لگے جی وہ دعا قبول نہ ہوئی. میں نے کہا آل محمد، فقرہ یاد کریے گا اور یاد رکھ کے لے جائیے گا. آل محمد خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں. اگر دعا کا معاملہ ہو تو کمیل بیچ میں آتے ہیں. نہیں ملایا فرمایا آپ نے؟ اگر دعا کا مسئلہ ہو تو کمیل بیچ میں آتے ہیں، تب دعا کا مسئلہ واضح ہوتا ہے. ورنہ اہل بیت اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مسئلہ واضح ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا تازہ ترین معاملہ کہ وہ پلوامہ اٹیک ہو گیا، اما ہم نے کہا ہمارے دلوں کا پلوامہ کب ٹوٹا پتہ ہے آپ کو؟ دلوں کا جو پلوامہ ہے یہ تو اس کی بکواس سے تبھی ٹوٹ گیا تھا جب جناب مختار کی شان میں گستاخیاں شروع ہوئی تھیں، اور سرحد پار والا گستاخی کر رہا تھا اور دلی والا دفاع کر رہا تھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. نہیں صلوات پڑھ دیجئے، آگرے سے دلی قریب ہے. بلند ترین صلوات پڑھیں. میرا نام اعجاز حسنین قدیری، کراری میرا وطن، بنارس میں رہتا ہوں. سال کے 250 دن یہی کام کرتا ہوں. ٹیلی فون نمبر تمام لوگوں کے پاس موجود ہے. کوئی کمی، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، کسی قسم کا کوئی آپ کو ذرا سا بھی کوئی تکلف نہ ہونے پائے، آپ فوراً فون کر کے پوچھ لیجئے گا میاں آپ نے یہ پڑھا تھا کہاں سے پڑھا. میری ذمہ داری، ممبر کا حق ہے. اگر ممبر سے نمک حق اہل بیت بیان نہ ہو تو کہاں سے ہوگا؟ آپ بلائے فرما رہے ہیں. یہ اس طریقے کی باتیں ہم غیروں کو کیا کہیں، غیروں کو کیا کہیں. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ اشرفی ہوں، جی چاہے وہ بقائی ہوں، اور چاہے وہ بیچارہ وارثی ہو جو لاوارث ہو گیا. ہم نے 30 ہزار روپے دے کے اکاؤنٹ میں ڈال کے فلائٹ سے بلوایا. کیا سننے کے لیے؟ فضائل مولانا. بھائی 2 مصرے پڑھنے کی اجازت ہے. کہنے والا کہتا ہے غیر کب منقبت آل عبا کرتے ہیں، غیر کب منقبت آل عبا کرتے ہیں، زنگ آلود زباں صاف کیا کرتے ہیں. بھائی آپ اسی بات کو سننے کے لیے بلا رہے تھے. آپ کیا پڑھنے والوں کی کمی ہے؟ آپ کیا پڑھنے والوں کی کمی ہے؟ شعراء کی، ادیبوں کی. اچھا آپ یہ بتائیے، میں کم سے کم 30 سال کی بات کر رہا ہوں. 30 سال سے میں مجلس میں پڑھ رہا ہوں. 28-30 سال ہو گئے. میرے پاس کوئی دعوت لمانہ آیا کہ آج کی شام اتحاد کے نام آج سرکار کی بارگاہ میں تقریر کر دیجئے. سرکار تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بھائی اتحاد دو طرفہ ہوتا نا، ایک طرف سے تو ہوتا نہیں. ہم بلا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے والوں کو بلائیے. کہنے لگے نہیں وہ آپ والوں کو اس لیے نہیں بلاتے. بھائی کیوں نہیں بلاتے؟ ہم بلائیں تو واہ واہ، آپ بلائیں نا
کیوں نہ بلائیں بھائی، آپ بھی تو بلائیے تاکہ اس برابرداری کا مسئلہ ہو۔ اور ہم تو اب اتنے بڑے ابن اتحاد ہو گئے ہیں کہ شہزادی کی بارگاہ میں گستاخیاں بڑھتی رہیں، ہم اتحاد کرتے رہیں۔ شہزادی کی بارگاہ میں، وہ لفظ میں روکے لیتا ہوں، آپ انڈرسٹوڈ اس کو سمجھ لیجئے گا، شہزادی کی بارگاہ میں گستاخیاں ہوں، ہم سنتے رہیں، برداشت کرتے رہیں۔ مسئلہ یہ ہے کب تک، یہ اتحاد ہماری طرف سے کیوں؟ کہنے لگے بھئی وہ بینر اتروا دیجئے، رسول کی اکلوتی بیٹی کا ماتم نہ لکھوائیے، برادران یوسف کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اور بھی بیٹیاں تھیں۔ اب ہم نے کہا اور بیٹیاں ثابت کر دیجئے، ہمارے پاس 14 معصومین کی ولادت شہادت کا چارٹ موجود ہے، آپ 3 تاریخیں اور بیان کر دیجئے ولادت کی اور شہادت کی، ہمارا یہ چارٹ جو ہے وہ 14 کے بجائے 17 کا ہو جائے گا، ہم مجلسیں کر دیں گے، محفلیں کر دیں گے۔ بھائی 3 بیٹیاں رسول کی محترم ہیں، آپ لے آئیے، ہم ان کا نام لکھ لیں، تاریخ ولادت لکھ لیں، تاریخ وفات لکھ لیں۔ اچھا اگر رسول کی اور 3 بیٹیاں تھیں، بغور سنیے اور اسی بات کو مکمل کر رہا ہوں، رسول کی اور 3 بیٹیاں تھیں تو میاں باپ کا جنازہ پڑا رہا یہاں نہ آئیں، نہیں محسوس کیا؟ اما یہ کیسی بیٹی ہیں کہ باپ کا جنازہ پڑھا رہا نہیں آئیں، بہن کا پہلو شکستہ ہو گیا نہ آئیں، بہنوئی کے سر پر ضربت لگائی گئی نہ آئیں، بھانجوں کو اتنی اذیتیں ہوئی نہ آئیں، کہاں گئیں؟ اے بھائی اتنا بڑا اختلاف تھا تو ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے اور سماج و سوسائٹی میں کہ کہیں کوئی نہ آئے، مگر آگ شدہ اولادیں بھی اس وقت آ جاتی ہیں جب لینے دینے اور بٹوارے کا مسئلہ ہو۔ بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ اما آگ شدہ اولادیں بھی آ جاتی ہیں، مٹی میں نہ آئیں، بہن کے موقع پہ نہ آئیں، بہنوئی کیا نہ آئیں، بھانجوں میں نہ آئیں۔ جب بٹوارے کا مسئلہ تھا تو شہزادی کے شانے سے شانہ ملا کے دربار میں کھڑی ہو کے کہتی ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ کوئی مطالبہ نہیں۔ جناب خدیجہ کی بہن کی 3 بیٹیاں تھیں، خدیجہ بی بی کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا، یہ یتیم بیٹیاں تھیں جو نبی کے گھر میں رخصت ہو کے آئی تھیں، اور نبی کے ہاں یتیم تو ایسے پالے جاتے تھے جیسے اپنے گھر کے بچے ہوں۔ یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ نبی کی اور بیٹیاں تھیں، یہ جناب خدیجہ کی دوسری بہن کی 3 بیٹیاں تھیں جو نبی کے گھر پالی گئی تھیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اور بس بات مکمل ہو گئی، قبلہ تشریف فرمائے، اس کے بعد کی مجلس خطاب فرمائیں گے غالباً۔ تو میں عرض کر رہا تھا جنت کے زمینداروں کا دروازہ ہے، بچے ضد نہیں کرتے، پھر ویسی بات پر بات آ گئی، کہنے لگے بچوں نے ضد کی، میں نے کہا لعنت ہے تمہارے اوپر جو معصوم کے ساتھ ضد کی لفظ کا استعمال کرو۔ معصوم ضد نہیں کرتے، معصوم کہتے، یہ اللہ سے راز و نیاز کرتے، دعا اگر معاملہ ہو دعا کا، میں نے بڑی محتاط لفظیں عرض کی، اگر دعا کا مسئلہ ہو تو کمیل بیچ میں آئے تب دعا کی بات ہوگی، یہ راز و نیاز کرتے ہیں اللہ سے۔ جی جناب، بچوں نے کہا اماں کل عید ہے، ہاں ہے، کپڑے صبح کو آئیں گے۔ اگر شہزادی کہتی ابھی آئیں گے تو ابھی آتے، صبح کو آئیں گے، یہ درزی بن کے رات بھر ٹہلتا رہا، آئے، کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا انتظار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا صبح ہونے دو، 2 معصوموں کی زیارت ہوگی، 2 معصوموں کی زیارت ہوگی۔ صبح ہوئی، دق الباب ہوا، نوک ہوا، گھنٹی بجی، جو بھی لفظیں آپ استعمال کریں، اندر سے آواز ہے من اہل الباب، جواب دینے والے کے لہجے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ کہنے لگا انا خیاط الحسنین۔ میں نے کہا صدیقہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہو؟ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ترقی ہو گئی۔ اے بھائی یہ کون سی ترقی ہے؟ جنت سے زمین پر آ گئے پھر بھی ترقی، رضوان سے درزی بن گئے پھر بھی ترقی۔ کہنے لگا لفظوں پر نہ جانا، یہ بتاؤ امت افضل ہوتی ہے یا امام؟ میں نے کہا امام۔ کہنے لگا میں رضوان تھا جنت کی امت کا، درزی ہوں جوانان جنت کے زمینداروں کا۔ زمینداروں کے دروازے پر رعایا اور پرجا ٹائپ کے لوگ عید بقرعید آتے ہیں سلام کرنے تاکہ عیدی مل جائے، یہ ہے جنت کی رعایا۔ حسنین کے دروازے پر آیا، یہ ہے حسنین کریمین جناب،
اور جنت کے زمیندار اس میں ملا کیا؟ بس دعا دے دیجئے گا۔ اس کی عیدی یہ ہے کہ جب تک حسنین کا ذکر ہوتا رہے گا، رضوان کا ذکر برابر سے شریک رہے گا، یہ رضوان کی عیدی ہے جو قیامت تک ملتی چلی جائے گی۔ صلوات بر محمد والے، بس یہ رضوان کی عیدی ہے۔ بس یہ تو ہم بڑے سادہ لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، کتنے منحوس تھے وہ ہاتھ جنہوں نے آگ در بطول پہ لگائی اور شعلے شام غریباں تک اٹھے۔ آگ در بطول پہ لگی، شعلے شام غریباں تک اٹھے۔ جس دروازے پر فرشتہ بغیر اجازت نہ آئے، لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے، کہنے لگے فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکالو۔ اس گھر میں آگ لگاؤ گے؟ ہم کچھ نہیں جانتے۔ جلتی ہوئی لکڑیاں دروازے پر جمع کی گئیں۔ جب دروازہ آدھے سے زیادہ جل چکا، لوہے کی کیل سرخ ہو گئی۔ ظالم نے ایسا وار کیا کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا۔ شہزادی چیخ مار کے کہتی ہیں فضہ مجھے بچاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ شہید کو گواہ بنا کے نور اللہ شستری کی بارگاہ میں گواہ بنا رہا ہوں، ان سے تائید چاہتا ہوں۔ انہی جیسے علماء نے ایک روایت لکھی اور وہ لکھتے ہیں کہ جب زمانے کا امام آئے گا، شب جمعہ ہے، سنیے، جب مولا کا ظہور ہوگا تو ساری کائنات کے مظلومین اپنی اپنی فریادیں لے کے زمانے کے امام کے پاس جائیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دو بیویاں سب سے آگے ہوں گی۔ آگے والی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہوگا، اس کے پیچھے جو بیوی ہوگی اس کا بھی نام فاطمہ ہوگا۔ آگے والی بیوی کا نام فاطمہ بنت اسد، اس کے بعد جو بیوی ہوگی اس کا نام فاطمہ بنت محمد۔ اور یہ دونوں بیویاں زمانے کے امام کے پاس جائیں گی، دونوں کی گودیوں میں کچھ ہوگا۔ فاطمہ بنت اسد جب ردا ہٹائیں گی تو ایک ایسا جنازہ جو پہچانا نہیں جا رہا ہوگا فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں ہوگا، اور بنت اسد زمانے کے امام سے کہیں گی اس بچے کا کیا قصور تھا، اس کو شکم مادر میں قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے جناب محسن کا لاشا۔ اس کے پیچھے جو بیوی ہوگی وہ ہوگی فاطمہ بنت محمد، رسول کی پہلو شکستہ بیٹی۔ وہ اپنی آغوش میں ایک جنازہ لے کے جائیں گی، جب ردا ہٹے گی تو ہلکا ہلکا خون گلے سے رس رہا ہوگا۔ آپ سمجھے کس کا جنازہ؟ یہ اصغر بیشیر کا جنازہ ہوگا، جسے لے کے فاطمہ زمانے کے امام سے کہیں گی اس بچے کا کیا قصور تھا، اس کو اس کے باپ کے ہاتھوں پر قتل کر دیا گیا۔ بس آوازیں بلند ہو گئیں، مصائب ہو رہا ہے۔ ایک فقرہ اور پڑھ دوں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ شام کے بچوں نے پہلی مرتبہ لفظ یتیم کہاں سنا؟ سن سکیں گے آپ؟ زیارتوں پر تھے، خدا تمہاری زیارتوں کو قبول کرے، اور شہید کی بارگاہ میں ہر آنسو قبول ہو جائے۔ بچے امتحانات دے رہے ہیں، کامیاب ہو جائیں۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا ہو جائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا ہو جائے، جن کی تجارت ہے اس میں کمال حاصل ہو جائے۔ شہید کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں آپ، فرش ادا بیٹھے، شب جمعہ ہے۔ چھوٹی شہزادی کے صحن میں بھائی
ایک عرب کا خطیب تقریر کر رہا تھا، جہاں تک میں سمجھ سکا وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سیریا میں جناب شہزادی کی بارگاہ میں، جناب سکینہ کے روضے کے سامنے، وہ کہہ رہا تھا کہ قید خانے کے دروازے پر اس زمانے میں ایک سڑک گزرا کرتی تھی، ادھر سے کوئی بھی جاتا تھا تو اندر سے ایک آواز آتی تھی، ہائے بابا، ہائے بابا۔ سبھی گزرتے تھے، بچے بڑے۔ ایک دن سال گزرنے کو آیا تو بچوں نے اپنے گھروں میں جا کے پوچھا، اپنے ماں باپ سے کہنے لگے، یہ قید خانے میں کون ایسا بچہ ہے جو اس بے کسی سے روتا ہے؟ تو بچوں کے ماں باپ نے کہا، میاں قید خانے میں یتیم بچہ ہے۔ بچوں کو بڑی تشویش ہوئی، یتیم کیسا ہوتا ہے؟ جب دوسرے دن بچے قید خانے کے دروازے سے گزرے اور یہ آواز آئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ سورج ڈوب رہا تھا، قید خانے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ عرب کا خطیب کہتا ہے کہ بچے دروازے پر رکے تو چوتھے امام نے زخمی گردن کو اٹھایا۔ بچوں نے بڑی حیرت سے اس غمزدہ بیمار کو دیکھا، کہا، اے قیدی، ہم بچوں کا سلام۔ چوتھے امام نے جواب سلام دیا، بچوں کیوں آئے ہو؟ کہا، قیدی معاف کر، 1 سال ہو گیا، ہم جب ادھر سے جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، ہائے بابا۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے پوچھا کون ہے، تو ہمارے ماں باپ نے کہا کوئی یتیم ہے۔ ہمیں نہیں معلوم یتیم کیسا ہوتا ہے۔ پڑھ دوں؟ چوتھے امام نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، اے سکینہ کھڑی ہو جاؤ، اے سکینہ کھڑی ہو جاؤ۔ اب جو شہزادی کھڑی ہوئیں، گلے کا پھندہ سخت ہوا، کرتے کا دامن جلا ہوا، چہرے پر تماچوں کے نشان، کانوں سے لہو جاری، بچے چیخ مار کے روئے، اللہ یتیم ایسا ہوتا ہے۔ بچے بے ہوش، رات آدھی سے زیادہ گزری، ماں باپ مشالیں جلائے ہوئے بچوں کو تلاش کرتے نکلے، دروازے پر دیکھا بے ہوش پڑے، بچوں کا بازو ہلایا، یہاں کیوں پڑے ہو؟ بچوں نے چیخ کے دروازے کی طرف دیکھا، کہنے لگے معاف کرنا، آج ہم نے یتیم دیکھ لیا، آج ہم نے یتیم دیکھا۔ ماں باپ بچوں کو دلاسا لے کے گھر چلے، جلدی سے دسترخوان بچھایا، کھانا چن دیا۔ بچوں نے بڑی حسرت سے دسترخوان دیکھا، کھانا دیکھا۔ ماں باپ نے کہا بچوں کھانا کھا لو، بچوں نے کھانا اٹھایا، پانی اٹھایا، پھر دروازے کی طرف، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس یتیم کو کھانا پانی دینے جا رہے ہیں۔ ماں باپ نے کہا بڑی دیر ہو گئی، صبح کو ہم بھی چلیں گے۔ رات بچوں نے تڑپ کے گزاری، ہو گئی مجلس، رات بچوں نے رو کے گزاری۔ صبح مؤذن نے اللہ اکبر کہا، بچے بستروں سے کود پڑے، کھانا پانی مشکیزہ، قید خانے کے دروازے پر آئے، اے قیدی ہم بچوں کا سلام۔ چوتھے امام نے روتے ہوئے جواب سلام دیا، اے بچوں کیوں آئے ہو؟ اے قیدی ہم اس یتیم کے لیے کھانا پانی لائے ہیں۔ چوتھے امام نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی طرف اشارہ کیا، اے بچوں بڑی دیر کر دی، ارے کل رات اس یتیم کی آخری رات تھی، اب کوئی بچہ قید خانے میں ہائے بابا کہہ کے